بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ شوبز سے جڑے ایسے لوگ جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شوبز سے جڑے لوگ بہت آزاد خیال ہوتے ہیں اور مذہبی اعتبار سے بہت آزاد خیال ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کا یہاں تک کہنا ہوتا ہے کہ ان کا مذہب سے تعلق صرف نام کا ہوتا ہے اور وہ شوبز میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ بہت آزاد خیال خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، مگر یہ تاثر درست نہیں ہے۔ شوبز سے جڑے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شوبز ان کا پیشہ ہے، جبکہ اسلام اور ان کا ایمان ان کا ذاتی فعل ہے، اور ان کا بھی اسلامی اقدار و عقائد پر اتنا ہی یقین ہے کہ جتنا کسی بھی عام انسان کا ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے آج ہم آپ کو کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ نہ صرف بہت مذہبی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کر چکے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ نمبر 1، عمران ہاشمی۔ یقیناً آپ یہ نام سن کر حیران ہو گئے ہوں گے۔ بالی ووڈ کے ہیرو عمران ہاشمی کا نام ذہن میں آتے ہی ان کے بہت بولڈ ادا کیے جانے والے کرداروں کا خیال آتا ہے، مگر ان کے حوالے سے بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ ان کے والد ایک مسلمان تھے اور والدہ معروف پروڈیوسر مہیش بٹ کی کزن تھی، اور عمران ہاشمی نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور وہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ نمبر 2، اسد ملک۔ خوبرو اور سمارٹ اسد ملک، جن کا تعلق KPK سے ہے اور عام طور پر ٹی وی اسکرین پر منفی کردار ادا کرنے والے اسد ملک کا تعلق ایک انتہائی مذہبی گھرانے سے تھا، اور وہ اپنی عمر کے ابتدائی دور میں ہی قرآن مجید حفظ کر چکے تھے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسد ملک نہ صرف ایک بہترین حافظ قرآن ہیں بلکہ خوبصورت آواز کے مالک ایک بہترین قاری بھی ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے۔ اور اس کی 16 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور یقیناً ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، کریٹ کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے نفس میں کیا وسوسے رکھتا ہے، کیا خیالات رکھتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شہرک سے بھی نزدیک ہیں۔ تو جب وہ شہرک سے نزدیک ہے تو that means کہ جو بھی آپ بول رہے ہیں وہ سن رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، 4-5 جگہ قرآن میں پڑھیں گے یہ بات، ایگزیکٹلی یہی الفاظ، بے شک وہ سینوں کی حال۔ نمبر 3، سعود قاسمی۔ پاکستانی فلموں کے سابق ہیرو اور جویریہ سے شادی کے بندھن میں بندھنے والے سعود قاسمی کا تعلق قاری شاکر قاسمی اور قاری وحید ظفر قاسمی کے خاندان سے ہے، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ سعود قاری وحید ظفر کے بھتیجے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا گھرانہ بھی بہت مذہبی تھا اور انہوں نے فلمی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اور اب بھی مختلف محفلوں میں وہ نعت خوانی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے۔ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی۔ میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے۔ نمبر 4، شفقت چیمہ۔
शफकत चीमा का शुमार हमारी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप विलन्स में होता है और उनके मनफी किरदारों के सबब उनका नाम सामने आते ही एक ऐसे इंसान का तासर ज़हन में आ जाता है जो कि मनफी किरदार का हामिल हो। मगर शफकत चीमा हकीकी जिंदगी में इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। वो बहुत ही मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत मजहबी ख्यालात के हामिल इंसान हैं। शफकत चीमा भी हाफिज कुरान है। शफकत चीमा ना सिर्फ हाफिज कुरान हैं बल्कि बहुत खूबसूरत अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में मसाइल भी बयान करते हैं। आपका अंदाज बयान भी बहुत खूबसूरत है। अक्सर महाफिल में आप बयान करते हुए दिखाई देते हैं। मुलाहिजा कीजिए। पर दोस्तों, बाप दे मुंह निकली हुई गल रह नहीं जाती। जब मैं बात ना आया कि मैं बनना एक्टर जो मर्जी हो जाए, आख्या यार लोग मैनू की आखणगे सूफी का पुत्र ते किधर पासे चला गया। पर मेरी उस लड़कपन दे विच उम्र दे विच मैनू इस गल की समझ ना आई। ते दोस्तों, जिस वेले समझ आई मैनू ते मैनू उन्हां ओ गल्लां याद आईयां ते आपने ना अक के आख्या जा अल्लाह तेनू एक्टर बना दे। ये एक्टर को मेरी सिफत नहीं दोस्तों, ये बाप की दिती हुई दुआ है। ये कोई सिफत नहीं हैगी। सिफत है जिथे हुण मैं बैठा, जिथे प्यो ने आख्या सी कि मैं चाहना वा कि तू लंघ जानो, लोकी तेन वेख के कहंदे यार इनू वेखना भी इबादत है। इनू तेन वेख के लोकी कहणगे ऐ जा रहा जी आशिक़े रसूल। मैं तेन इस तरह वेखना नहीं सा चाहता, लेकिन बाप दुनिया तो टुर गया। तो दोस्तों, एक जानिया बाप गल कह गया। गल आख्या तेनू अज इस गल का पता नहीं, जो तेन पता लगेगा ना, जो तेरी अंदर की कुंडी खड़केगी, याद रखी तू इस पासे आएगा। जदों तू आएगा उस वेले तेरे को वक्त नहीं होना। अज मैं 64 साल बाद आया दोस्तों। 42 साल मैं फिल्म इंडस्ट्री गुजर गए ने, 42 साल बाद मैं वापस आया। दोस्तों, अगर अज जो 42 साल का इलम मेरे अंदर होंदा तो अज शफकत चीमा एक्टर ना होंदा। लेकिन वो मसलहत है मेरे नाल तुसी एक गवाह बन जाओ। मेरे दोस्तों, मेरे वास्ते तुसी दुआ करो। या अल्लाह हुण मैं जदों आवां मेरे चेहरे पे ही समझ आई।